لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم۔ معزز علماء کرام، محترم عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور آن لائن کے ذریعے سے سننے والی میری ماں اور بہنوں، گزشتہ کل ہمارا یہ مضمون چل رہا تھا کہ حق تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس سلسلے میں گزشتہ کل چند باتیں عرض کی گئی کہ آج صحبت کا اثر ہماری طبیعت پر سب سے زیادہ ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ میری صحبت اچھی ہے یا بری ہے۔ اگر برے لوگوں کے ساتھ میری صحبت رہی، رفتہ رفتہ یہ میری طبیعت اعمال صالحہ سے ہٹ کر اعمال سیئہ کی خوگر بن جائے گی، اور جب اعمال سیئہ کی یہ طبیعت خوگر بن گئی، پھر قرآن کریم کی تلاوت میں وحشت معلوم ہوگی، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنا یہ وحشت سا معلوم ہوگا، مسجد میں بیٹھنے کی طبیعت نہیں چاہے گی، دعاؤں میں دل نہیں لگے گا، اور ہر وقت جو ہے طبیعت اچاٹ رہے گی، نہ یہاں مزہ نہ وہاں مزہ، سکون کے لیے مارا مارا پھرنا پڑے گا، لیکن سکون اللہ نے اپنے دین میں رکھا، اور اس دین کے علاوہ جتنے بھی ادیان ہیں اور جتنے بھی طور و طریق ہیں، سب کے اندر بے چینی اور جو ہے طبیعتوں کے اندر پریشانی، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ گزشتہ کل ہم نے یہ بات کی کہ ہم پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہیں، زبان سے اقرار بھی کیا اور زبان سے مانتے بھی ہیں، لیکن عمل ہمارا سنت کے خلاف ہوتا ہے۔ ہم نے سنا کہ پیارے آقا کی سنت یہ میرے لیے مشعل راہ ہے، میرے لیے زندگی گزارنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، جس کو قرآن کریم نے بیان کیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ میرے پیارے آقا کی زندگی ہے۔ زندگی کے ہر شعبے کی تعلیم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس زندگی مبارک سے ہم کو ملتی ہے، اور پیارے آقا کے ساتھ رہنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے ملتی ہے۔ صحابہ کرام پیارے آقا کے طریقوں پر چلتے چلتے اعمال صالحہ کے اتنے زبردست عادی بن گئے تھے،
اور اس پر اتنی زبردست استقامت تھی کہ وہ کسی حال میں پیارے آقا کے طریقے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ اس سلسلے میں فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے بہت سارے واقعات نقل کیے کہ کبھی سنت چھوڑنے کے لیے کہا گیا تو صحابہ کرام کا جواب ہوتا تھا اتترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں پیارے آقا کی سنت کو ان احمقوں کے لیے چھوڑ دوں؟ دنیا والے چاہے کچھ بھی کہیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو کبھی کھلا نہیں رکھا سوائے احرام کی حالت میں۔ آپ کے سر مبارک پر مستقل ٹوپی رہی یا امامہ مبارک رہا، کبھی بھی آپ کا سر کھلا نہیں رہا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ سنت بھی ہمارے اندر سے چھوٹتی جا رہی ہے، اور جب سے امت نے یہ سنت کو چھوڑا ہے، امت کے سر پر سے بادشاہت کا تاج اتار کر فقیری والا تاج سروں پر آ گیا، جس کی وجہ سے آج لاکھوں روپیہ کمانے والا بھی شکایت کرتا ہے کہ کاروبار ٹھیک نہیں چلتا، بہت پریشانی ہے، بہت تکلیف میں ہوں۔ بڑے سے بڑا کاروباری ہو یا چھوٹے سے چھوٹا کاروباری ہو، ہر ایک کی زبان پر شکوہ اور شکایت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ نے دیندار بیوی ملائی، اور خوبصورت بھی ہے اور خوبصیرت بھی ہے، مقدر کا جوڑا اللہ نے ملا دیا۔ اب شوہر بار بار یہ ملنے والی بیوی کی ناقدری کرتا ہے اور اپنی بیوی کے سامنے بار بار اتراتا ہے اور یہ کہتا ہے دوسری لے کر آؤں گا، میں دوسرا نکاح کروں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، حالانکہ خود جانتا ہے کہ ایک کے جو حق ہیں، جو حقوق واجبہ ہیں، وہ تو ٹھیک طریقے سے ادا نہیں ہو رہے، اور دوسری کرنے کی بڑائی مارتا ہے۔ یہ در حقیقت اپنی ملنے والی بیوی کی ناشکری ہے۔ اس سے جا کر پوچھے، جس کے ہاتھ سے بیوی چلی گئی، اس کو جا کر پوچھے بیوی کی کیا قدر و قیمت ہے، وہ اپنا دل کا حال سنائے گا۔ اس وقت ہم کو پتہ چلے گا اور ہم سوچیں گے کہ اللہ تو نے بہت بڑی نعمت ملائی، میں نے ناشکری کی، میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میاں بیوی میں جھگڑا ہونا یہ معمولی سی بات ہے، ہر گھر میں جھگڑا ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم نے تعلیم یہ دی کہ جب بھی میاں بیوی میں جھگڑا ہو فاعفو، ایک دوسرے کو معاف کر دو، وصفحو، دونوں اپنے دلوں کو صاف کر لو۔ یہ نہیں کہ آج میری بھول ہے، میں اس کے داؤں میں آیا ہوں اس لیے میں آج اس سے معافی مانگ لوں، آئندہ کل یہ میرے داؤں میں آئے گی تو میں بھی اس کو چھوڑوں گا نہیں، میں بھی اس کے پاس اس طریقے سے معافی منگواؤں گا۔ یہ دل میں کینہ، دل میں بغض اور کینہ نہ ہو، اپنا دل اسی وقت صاف کر لے۔ میاں بیوی کے جھگڑے کے اندر جب شوہر کا پلہ بھاری ہوتا ہے تو شوہر ایسے الفاظ اپنی زبان سے نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ تو تیرے باپ نے، تیری ماں نے زبردستی میرے ساتھ دے دی، تجھے تو کوئی لے بھی نہیں جاتا تھا اور تجھے تو کوئی پسند بھی نہیں کرتا تھا۔ اس طرح کے الفاظ شوہر بولتا ہے، اور جب بیوی کا پلہ بھاری ہوتا ہے تو بیوی بھی ناشکری کے الفاظ بولنے میں پیچھے نہیں رہتی۔ وہ بات بات میں جب جھگڑا شروع ہوتا ہے تو شوہر سے کہتی ہے تمہارے ساتھ شادی کر کر میں پچھتائی، تم نے آج تک میرا کیا حق ادا کیا، تم نے آج تک مجھے کوئی کپڑا بنا کر نہیں دیا، تم نے آج تک مجھے کوئی برتن لا کر نہیں دیا۔ حالانکہ جو کپڑے اس کے بدن پر ہیں وہ شوہر کی محنت کے لائے ہوئے پہنے ہوئے ہیں، لیکن ناشکری والے الفاظ اس کی زبان پر بھی آ رہے ہیں۔ تو قرآن اسی کو کہتا ہے ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ یہ سورہ والعادیات کے اندر یہ آیت ہے۔ اوپر سے آیت کو دیکھیں تو حق تبارک و تعالی دوڑنے والے گھوڑے کی قسم کھا رہے ہیں، اور دوڑنے کی وجہ سے جو ٹاپ
جو پیر زمین پر پتھر پر لگتے ہیں اور وہ نال کی وجہ سے جب پتھر پر اس کا پیر لگتا ہے اس پر سے چنگاڑی اڑتی ہے، اس کی قسم کھائی جا رہی ہے، اڑنے والی دھول کی قسم کھائی جا رہی ہے، اور اس کے بعد اللہ کہتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ تو یہاں جو ہے امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے خود ہی سوال کیا اور خود ہی اس کا جواب بھی دیا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان سے بڑھ کر جو ہے کوئی مخلوق اللہ نے پیدا نہیں کی، تو پھر جو ہے یہ جانور یہ تو انسان سے نیچے مخلوق ہے، اس کی قسم کھا کر اللہ جو ہے انسان کے بارے میں کیوں کہہ رہے ہیں کہ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے؟ انسان سے افضل کسی مخلوق کی قسم کھائی ہوتی اور پھر کہا ہوتا کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ تو یہ سوال خود ہی کیا اور خود ہی جواب بھی دے رہے ہیں کہ گھوڑا جو ہے یہ اپنے مالک کا بڑا وفادار ہوتا ہے، دن بھر دوڑتا رہتا ہے اور رات بھر جو ہے دروازے کے آنگن میں کھڑا رہتا ہے۔ جب جو ہے اس کا مالک باہر نکلتا ہے تو گھوڑا جو ہے ہن ہنا کر اپنی حاضری پراتا ہے اور کہتا ہے میرے مالک اگر میری ضرورت ہو تو میں تیار ہوں۔ اگر اس کے بدن پر چوٹ لگ گئی، کہیں زخم آ گیا تو بھی جو ہے یہ کوئی دن چھٹی نہیں پاڑتا، بلکہ جو ہے مالک اس کے اوپر اپنی گاڑی لگاتا ہے، اس کو جو ہے دوڑاتا ہے۔ جب یہ بیماری کی وجہ سے دوڑنے میں رفتار اس کی کم ہوتی ہے تو مالک اوپر سے جو ہے اس کو چابک بھی مارتا ہے، اس کے زخم پر چابک بھی لگتی ہے، لیکن پھر بھی یہ چلتا رہتا ہے۔ یہ چلتے چلتے بیٹھ نہیں جاتا کہ چلو میں آج سے ہڑتال پہ میں جو ہے کام نہیں کروں گا۔ تو امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے انسان کو غیرت دلا رہے ہیں کہ ایک جانور جیسا جانور وہ تو اپنے مالک کے حکم کو ماننے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہو، نہ بیماری دیکھتا ہو اور نہ جو ہے نیند دیکھتا ہو، تو انسان کو تو اس سے زیادہ اپنے مالک کا اللہ کا وفادار رہنا چاہیے کہ جب بھی میرا مالک پکارے میں تیار ہوں، جس کو ہم اپنی زبان میں کہیں جو بھی دین کا تقاضا ہو اس کے لیے ہم تیار رہیں۔ کبھی جو ہے بیماری اور کبھی جو ہے سستی ہمارے لیے رکاوٹ نہ بنے، ہم ہر وقت جو ہے اس کے لیے تیار رہیں۔ تو خیر، میاں بیوی کا جھگڑا ہر گھر کا جھگڑا ہے، لیکن اس کو جو ہے بہت طول نہیں دینا چاہیے، یعنی اس کو چکنا نہیں بنانا چاہیے، ہم اپنی صورت کی زبان استعمال کروں کہ اس کو جو ہے بہت بول بول کر لمبا نہیں کرنا چاہیے، مختصر میں اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اور شوہر کو یہ تعلیم دی کہ جب تو گھر کے باہر سے گھر میں آئے تو گھر میں داخل ہو کر السلام علیکم کہے، اور بیوی جو ہے تیرے سلام کا جواب دے، تو بیوی کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور بیوی تیری طرف دیکھ کر مسکرائے، تو اس وقت اللہ کی رحمت دونوں پر اترتی ہے۔ اب جب اللہ کی رحمت اترے گی تو وہ گھر جو ہے کبھی پریشان نہیں ہوگا، وہ گھر کبھی تکلیف میں نہیں رہے گا۔ لیکن آج یہ عمل، سنت والا عمل، بیچ میں ایک نقطہ عرض کر دوں کہ سلام کرنا سنت ہے لیکن سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ تو یہاں جو ہے ایک سوال ہوتا ہے کہ سلام کرنا واجب ہونا چاہیے تھا اور جواب دینا سنت ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں یہ ہے حدیث میں کہ سلام کرنا سنت اور سلام کا جواب دینا، اس پر علماء نے لکھا کہ یہ واجب۔ تو سلام کا جواب واجب کیوں رکھا گیا؟ اس پر علماء فرماتے ہیں کہ تم نے السلام علیکم کہا اور سامنے والے نے جو ہے جواب نہیں دیا تو تمہارے دل میں طرح طرح کے خیالات آئیں گے، پریشانی ہوگی کہ میری کون سی حرکت سے ناراضی ہو گئی، مجھ سے کیا ہو گیا کہ میرے سلام کا جواب نہیں ملا۔ تو مومن کے دل کو اللہ پریشان رکھنا نہیں چاہتے، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے تاکہ سلام کرنے والے کا دل مطمئن ہو جائے کہ آپ اس سے راضی ہیں، ناراض نہیں۔ آج جو ہے یہ سلام والی سنت سے شیطان نے اور نفس نے ہم کو محروم کر دیا۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہمارا موبائل جو ہے شروع ہوتا ہے، بات کرتے کرتے ہم جو ہے گھر کے دروازے پر پہنچے، بعض لوگ تو جو ہے زور سے لات مار کر گھر کا دروازہ کھولتے ہیں، اس لیے کہ ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں کوئی جو ہے
کاروباری چیزیں ہوتی ہے، تو اب جو ہے اتنی فرصت بھی نہیں کہ سامنے فون کرنے والے کو ہم کہیں کہ 2 منٹ فون رکھو، میں آپ کو سامنے سے کال کرتا ہوں۔ آج جو ہے یہ موبائل کہیں تو جو ہے جھوٹ کا مرکز بن گیا، کہ پہلے تو جو ہے جھوٹ بولنا بڑا مشکل تھا، لیکن اب موبائل کے ذریعے سے بڑا آسان ہو گیا۔ اس پر جو ہے ایک لطیفہ بیان کیا گیا، اور بتلاؤں گا تو انشاءاللہ پوری بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ آج ہمارا موبائل جھوٹ کا مرکز ہم نے اس کو کیسے بنا دیا۔ ایک صاحب جو ہے کہیں جاب کرنے کے لیے انہوں نے اپلیکیشن کی کہ میں جو ہے آپ کی کمپنی میں جاب کرنا چاہتا ہوں۔ سامنے والے مینیجر نے پوچھا، بھائی آپ کا جو ہے کام کاج کیا، آپ کا رہنا کرنا کیسا، انٹرویو کے طور پر چند باتیں اس سے پوچھی، تو اس نے جو ہے بڑی بڑی باتیں کی کہ میں تو اتنے والا کپڑا پہنتا ہوں، میری گاڑی فلانی کمپنی کی، اور میں جو ہے موبائل بھی فلانا استعمال کرتا ہوں۔ ایک بار جو ہے اس طریقے سے فون پر بات ہوئی۔ دوسری مرتبہ مینیجر نے دیکھا کہ جس بس میں مینیجر خود سوار ہے، اسی بس کے اندر وہ اپلیکیشن کرنے والا بھی سوار ہے۔ پیچھے سے مینیجر نے فون کیا کہ بھائی کیا حال ہے، خیریت سے ہو، آپ کہاں ہو؟ تو کہنے لگے کہ میں ایک بہت بڑے مال کے اندر آیا ہوں، مجھے انٹرویو کے لیے بلایا ہے، ہو سکتا ہے کہ میری جاب یہاں بھی جو ہے نکی ہو جائے۔ تو وہ مینیجر کہنے لگا کہ بھائی ہماری کمپنی میں آپ سلیکٹ ہوئے ہو، آپ جو ہے ایک بار ہمارے یہاں انٹرویو دینے کے لیے آؤ، ابھی وقت ہو تو ابھی آ جاؤ۔ تو کہنے لگا نہیں، مال کا مالک جو ہے مجھے چھوڑنے کے لیے راضی نہیں، میں تھوڑا دور ہٹ کر آپ کو فون پر جواب دے رہا ہوں، ورنہ وہ تو میرے جواب سن کر اتنا خوش ہو گیا کہ اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ آج سے یہ کرسی تم سنبھالو۔ اور تنخواہ کے لیے اس نے میرے سامنے بلینک چیک رکھ دیا ہے اور کہتا ہے کہ جو تنخواہ بھرنی ہو بھرو۔ مینیجر نے آگے جو ہے فون پر بات کرتے کرتے آگے تک گیا اور کہا کہ سر میں ہی آپ کو بات کر رہا تھا، آپ تو بس میں سوار ہو۔ تو خیر یہ جو ہے موبائل جھوٹ کا مرکز بن گیا۔ بیوی جو ہے شوہر کو موبائل پر جھوٹ بول رہی ہے کہ میں وہاں ہوں، شوہر جھوٹ بول رہا ہے کہ میں یہاں کام سے آیا ہوں، اور ہوتا کہیں بھی نہیں، بیچارہ گھر کے نیچے نیورا بیٹھا ہوتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے کہ اتنا مال ملا ہے، دعا کر اللہ خوب برکت دے۔ بڑی بڑی باتیں ہوتی ہے، اور یہ بڑی باتیں جو ہے اندر تکبر پیدا کرتی ہے، اور تکبر کے بارے میں حدیث قدسی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی چادر ہے، اس کو جو بھی اوڑھنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ تو خیر یہ سلام والی سنت جس سے آج ہم محروم ہو گئے، اور پھر ہم جو ہے عاملوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو نا مولانا، گھر میں جی نہیں لگتا، گھر میں گھستا ہوں کہ بیوی کے ساتھ چھوٹی سی بات میں جھگڑا ہو جاتا ہے، حالانکہ بعد میں سوچتا بھی ہوں کہ یہ بات کوئی جھگڑے والی نہیں تھی، لیکن جو ہے پتہ نہیں گھر میں جاتے ہی میرا دماغ 7ویں آسمان پر چلا جاتا ہے، اور بیچاری کو نہ بولنے کے الفاظ میں بول دیتا ہوں۔ وہاں سے جو ہے بیوی کہتی ہے کہ پہلے تو تمہارا دماغ ایسا نہیں تھا، تم بہت شانتی سے بات کرتے تھے، لگتا ہے کہ کسی نے ہمارے جوڑے کو دیکھ کر جو ہے کچھ جادو کر دیا، ہمارے اندر نا اتفاقی ہو جائے اور ہم جو ہے ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں۔ اب عامل بھی میرے جیسا، جس کو الف کا بھالا آتا نہیں اور تحقیق بھی اس کو آتی نہیں، وہ تفتیش بھی کرنا جانتا نہیں، اور جو ہے کارگزاری سن کر وہ اپنی من سے یہ ٹھوک دیتا ہے کہ او ہو اچھا ہوا تم لوگ آ گئے، دونوں کے درمیان میں اتنا خطرناک جادو ہے کہ دونوں تم لوگ الگ ہو جاؤ، تمہارا شوہر تم کو طلاق دے دے اور تمہاری طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھے۔ یہ تو کوئی نیکی آڑے آ گئی کہ ابھی تک طلاق والا لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلا، ورنہ کب سے تم جو ہے طلاق والی ہو گئی ہوتی۔ اب دونوں جو ہے دین کی باتوں کو چھوڑ کر، نمازوں کو چھوڑ کر، فضائل اعمال کی تعلیم کو چھوڑ کر، گشت اور جو ہے بیان کو چھوڑ کر، 3 دن اللہ کے راستے میں جانے کو چھوڑ کر، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا چھوڑ کر اب یہ عاملوں کے چکر میں پڑتے ہیں، اور پھر جو ہے یہ عاملوں کے چکر سے بس اللہ جس کو بچائے وہی بچ کر نکلتا ہے، ورنہ جو ہے ایمان کے لالے پڑنے کے قریب قریب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قرآن کریم کی تلاوت بتلائی
کہ اگر کسی پر جادو بھی ہے، جنات بھی ہے، جتنی سی زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرے گا اللہ ان چیزوں کو دور کرے گا، اور اللہ کی رحمت ہمارے اوپر اترے گی تو پھر اللہ کی رحمت کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ملے گا، اور اللہ کی رحمت کا ذرا سا حصہ مل گیا تو اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ آج ہم نے اپنے گھروں کو میوزک کے ذریعے سے، اب تو وہ بلوٹوتھ بھی آ گیا کہ اس میں گانے بجتے ہیں، اور بچے کی جو ہے برتھ ڈے ہوتی ہے، ہیپی برتھ ڈے بھی اسی میں چل رہا ہے۔ ہمارے بچوں کے یہ شوق کو آج ہم پورا کر رہے ہیں، لیکن نہ جو ہے میری ماں اور میری بہن اور میری بیٹی اور میرے بھائی، آج تم کو معلوم نہیں، تم بچے کو ہیپی برتھ ڈے میں ساتھ دے رہے ہو اور بچے کا کیک کاٹنے میں اپنا ہاتھ بھی ساتھ میں شامل کر رہے ہو۔ تم کو معلوم بھی ہے کہ اللہ نے تمہارے بچے کی تقدیر کو، تمہارے بچے کی تقدیر کے اندر کیا لکھا ہے۔ یہ تمہارا بچہ جس کی تم آج ہیپی برتھ ڈے منا رہے ہو، یہ آنے والے سال اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا، یہ تمہارے درمیان سے جدا ہو جائے گا، اور کل قیامت کے دن خدا سے کہے گا کہ میرے باپ نے مجھے جو ہے یہ حرکت کرنا سکھائی، میں تو جو ہے جانتا بھی نہیں تھا۔ کیک لا کر دینے والا میرا باپ، اور گھر کو ڈیکوریشن سے تیار کرنے والی میری ماں، اور جو ہے میری سہیلیوں کو دعوت دینے والی میری بہن اور میرا بھائی، یہ سب نے جو ہے مل کر مجھے آمادہ کیا، اور مجھے کسی نے نہیں بتلایا کہ یہ کیک کاٹنے سے دنیا تو راضی ہوگی لیکن اللہ کا پیارا محبوب ناراض ہوگا۔ اے اللہ، مجھے معلوم نہیں تھا۔ تو کل قیامت کے دن باپ کی بھی پکڑ ہوگی، ماں کی بھی پکڑ ہوگی، اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے کہ اگر کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوا اور اس نے جو ہے کچھ سانسیں لی اور اس کے بعد جو ہے انتقال ہوا، تو اس کے لیے حکم ہے کہ اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، اس کا نام بھی رکھا جائے گا۔ تو بعض بزرگوں نے یہ حدیث کے اوپر سے خلاصے کے طور پر یہ لکھا کہ اگر کسی نے یہ پیدا ہونے والا بچہ جس نے چند سانسیں لی، اس کا نام رکھنا جلدی میں بھول گئے اور نماز جنازہ پڑھا کر دفن کر دی، کل وہ بچہ جو ہے قیامت کے دن خاموش بیٹھا ہوگا، لوگ اپنے اپنے باپ کی طرف آگے بڑھ رہے ہوں گے لیکن یہ بچہ خاموش ہوگا۔ حق تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، او پیارے بچے جاؤ، تمہارے ابا دیکھو سامنے کھڑے ہیں۔ وہ بچہ کہے گا، اے اللہ میرا باپ ظالم ہے، جس نے دنیا میں میرا نام رکھنا بھول گیا، میں وہ ظالم باپ کے پڑوس میں جانا نہیں چاہتا اور اس کی سفارش بھی کرنا نہیں چاہتا۔ تو جب بچے کا نام رکھنے بھول گیا باپ، اس پر جو ہے یہ گرفت اور پکڑ ہو سکتی ہے، تو جو بچوں کو دینداری نہیں سکھائی، برتھ ڈے سکھایا، کیا اس پر پکڑ نہیں ہوگی؟ حق تبارک و تعالی ہم سب کی جو ہے اس سے حفاظت فرمائے۔ باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ کل عرض کی جائے گی۔ اللہ مجھے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم لک الحمد کلہ و لک الشکر کلہ و الیک یرجع الامر کلہ، نحن نستغفرک و نتوب الیک و نصلی علی رسولہ النبی الکریم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے قصور اور کوتاہیوں کو درگزر فرما دیجیے، آپ کی مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر آپ کی نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما لیجیے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے اہل و عیال کے دلوں میں اتار دیجیے۔ دوام ذکر اور دوام طاعت کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم ہماری اولاد کی اپنی شان ربوبیت سے تربیت فرما کر برے اخلاق، بری عادتوں، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات سے حفاظت فرما لیجیے۔ ہم کو، ہمارے اہل و عیال کو عقائد حقہ پر استقامت نصیب فرما کر اعمال صالحہ کا زیادہ سے زیادہ اہتمام نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم یہ کورونا نام کا مرض جو آج ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں بڑا تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے، مولا کریم آپ ہی طاقت اور قدرت کے مالک ہیں، آپ ہی اس کو روک سکتے ہیں۔ مولا کریم آپ کو آپ کی رحیمی شان کا واسطہ، آپ کو آپ کی کریمی شان کا واسطہ، مولا کریم اس مرض سے دنیا کو پاک اور صاف فرما دیجیے۔
پوری روئے زمین کو اس سے پاک اور صاف فرما دیجئے۔ جتنے لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ نصیب فرما دیجئے۔ مقروضوں کے قرضوں کی غیب سے ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دیجئے۔ مولا کریم، کئی حسد کرنے والے ہمارے پیچھے پڑے ہوئے، کتنے فتین ہمارے پیچھے پڑے ہوئے۔ مولا کریم، ہم اپنے دل کا حال کس کو سنائیں؟ مولا کریم، آپ کی ذات تو علیم بھی ہے، آپ کی ذات تو جو ہے دلوں کے بھیدوں کو جاننے والی بھی ہے۔ مولا کریم، ہر شریر کے شر سے، ہر فتین کے فتنے سے ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما لیجیے۔ مولا کریم، ہم کو کسی کا محتاج اور دستہ نگر نہ بنائیے، ہماری اور ہمارے بچوں کی ایک ایک ضرورت کو اپنے غیبی خزانے سے پورا فرما کر ہمارے خزانوں کو اپنے خزانوں سے بھر دیجیے۔ مولا کریم، جنہوں نے دعا کے لیے کہا لکھا، جن کا ہم پر حق ہے، سب کی جائز اور نیک تمنائیں پوری فرما دیجیے۔ مولا کریم، کئی ہمارے محسنوں نے ہم کو دعا کے لیے کہا، مولا کریم ان کا ہمارے اوپر حق بھی ہے۔ مولا کریم، سب کی جائز اور نیک تمناؤں کو پوری فرما دیجیے۔ ہماری اس مجلس میں آن لائن جتنے بھی احباب شریک ہیں، جتنی ہماری بہنیں شریک ہیں، سب کی جائز اور نیک تمنائیں پوری فرما دیجیے۔ مولا کریم، کئی قرض داروں نے دعاؤں کے لیے کہا، مولا کریم قرض ایک بہت بڑی ذلت ہے اور اس ذلت سے آپ ہی ہماری حفاظت کر سکتے ہیں۔ مولا کریم، ہمارے قرض کو موت سے پہلے ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دیجیے۔ ہماری روزیوں میں برکت عطا فرما کر قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دیجیے۔ مولا کریم، ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم، آج تک آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، ابھی بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرمائیے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔